ویلکم اگین ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ودود خان صاحب سے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پیور اسلامک بینکنگ سسٹم کس طرح پاسبل ہے. تو جی ودود خان صاحب, بینکنگ سسٹم جو ہے وہ مینلی لوننگ سسٹم ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ انٹرسٹ کے اوپر ہے, تو ہمیں انٹرسٹ فری لون کا ایک پروسیس دینا ہے. وہ کانسیپٹ شیخ محمود احمد نے اس طرح سے دیا ہے, اس کا نام انہوں نے لکھا ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون, قرض متبادل. اینڈ یہ سائملٹینیس ایکسچینج آف ٹو انٹرسٹ فری لونز ہے. لون ہیز گاٹ ٹو فیکٹرس. ون از ہاؤ مچ, کتنا آپ کو لون چاہیے, کتنا اماؤنٹ کا چاہیے, اور فار ہاؤ لانگ پیریڈ, کتنے عرصے کے لیے چاہیے. تو ان کا کنسیپٹ اس طرح سے ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ چاہیے 1 سال کے لیے لون, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے چاہیے وچ یو آر ایبل ٹو ریٹرن. لون از گیون ٹو اے پرسن or to an institution which can pay you back, which can return back, which has the capacity. So you will come to the bank. آپ نے کہا جو اس ماڈل پہ کام کر رہا ہے, تو آپ نے کہا مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے 1 سال کے لیے. تو بینک آپ کو کہے گا کہ اچھا میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے لون دیتا ہوں, آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ 10 سال کے لیے لون دے دیں. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے آپ کو, لیکن 10 لاکھ چاہیے آپ کو 1 سال کے لیے. تو آپ نے 1 لاکھ روپیہ بینک کو دیا 10 سال کے لیے, تو بینک آپ کو 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے دیتا ہے. یہ ملٹیپل آف 2 لونز, ملٹیپل آف دی اماؤنٹ اینڈ پیریڈ آف 1 لون شوڈ بی ایکول ٹو دی ملٹیپل آف دی سیکنڈ لون. ڈیوریشن آف سیکنڈ لون, جتنا قرضہ ہوگا اور اس کی جتنی مدت ہوگی اس کے حساب سے. جی ہاں, ٹھیک. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے بعد بینک کو واپس کر دیا. ٹھیک. اب بینک کے پاس 10 لاکھ تو اپنا واپس آ گیا, 1 لاکھ پلس 1 لاکھ آپ کا بینک کے پاس ہے جو 10 سال کے بعد واپس کرے گا آپ کو. تو اس 10 سال کے درمیان وہ اس کو انویسٹ کرے گا. بینک انویسٹ کرے گا, اس میں اپنا پروفٹ کمائے گا, انویسٹ کرے گا, ٹریڈ میں کرے گا, ریئل پراپرٹی میں کرے گا, اجارے میں کرے گا, مداربے میں کرے گا, واٹ ایور. لیکن یہ پریزنٹلی یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے, میرا سوال یہ تھا. وہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ تجارت سے نفع جو ہے وہ جائز ہے, ربا حرام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ, اور ایک حدیث ہے الخراج بالزمان which means that profit is tied with risk of loss. اگر آپ نے پیسے سے پروفٹ کمانا ہے تو you will have to run a risk of loss. اور دنیا میں کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی رسک آف لاس نہ ہو. فاروق صاحب, یہ موجودہ جو بینکنگ نظام ہے اس میں یہ سب سے بڑی قباحت یا سب سے بڑا اس پہ جو ایلیگیشن لگ رہا ہے وہ یہ کہ غریب آدمی جب کمپاؤنڈ انٹرسٹ لیتا ہے, سود در سود جس کو کہتے ہیں, وہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے. جب بینک سے قرضہ لیتا ہے اس کو واپس کرنے نہیں دے پاتا, پھر اس پہ بھی اس کو قرضہ دینا پڑتا ہے. سب سے بڑا فیلئر اس کا جو غریب جس کے لیے لوگ ایجوٹیٹ بھی کر رہے ہیں, جس کے لیے لوگ جس کو بہت زیادہ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کا فیلئر یہی وجہ کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے, شاید پاکستان میں, جو غریب کو لون دیتا ہے. میری زندگی میں نے 33 برس سینٹرل بینک میں گزارے ہیں, غریب کو لون دیتے ہوئے کسی بینک کو کبھی نہیں دیکھا. غریب کو تو یہ نظام انٹرٹین کرنے کے لائق سمجھتا ہی نہیں. وہ موجودہ سسٹم میں جو کریڈٹ کارڈ کی شکل میں جو لون آ رہے تھے, جو سیلری پرسن کو دے رہے ہیں, یہ چھوٹے موٹے جو لون دے رہے ہیں جس کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے, میں ان کی بات کر رہا تھا. وہ تو پھنس جاتے ہیں نا اس وہ ویشیس سرکل میں, یہ پھنس جاتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو چھوٹے
قرضہ لینے والے ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے قرضہ مل جاتا ہے، وہ سود کی وجہ سے اس نظام میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے اکانومسٹ آئے ہیں سب نے جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی فیلئر کی طرف اشارہ سود کی بنا پر کیا ہے، اور بڑی سے بڑی کتاب آپ لے لیں کسی بھی اکانومسٹ کی، ایون کینز فار دیٹ میٹر، کسی نے بھی آج تک ربا کی تعریف نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ سود ایک اچھی چیز ہے، اس کو ایک سوشل ایول کے طور پہ ہی لیا گیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ودود صاحب سے دریافت کیا ان کے ماڈل کے بارے میں، اور انہوں نے ازراہ نوازش ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے امت کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے پاس 3 نظام آن کارڈز موجود ہیں۔ یہ آپ کے اس سوال کو بھی ڈیل کرے گا کہ نفاذ کیسے ہوگا۔ ایک نظام وہ ہے جو اسٹیٹ بینک نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے سامنے فقہی اور عملی دشواریاں آ چکی ہیں۔ دوسرا نظام ودود صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کو سرکاری پذیرائی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ میڈیا کے ذریعے اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا نظام وہ ہے جو ہمارے ادارے نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کو پیش کیا، جس کو زراعت سے شروع کرنا مقصود ہے، اور زراعت اس صوبے کی سب سے بڑی سٹیک ہے۔ اگر ہم نظام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زراعت کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اب 3 نظام آپ کے سامنے آ گئے، 3 ادارے ہیں جن کو ضرورت ہے کہ وہ ان 3 نظاموں کو ملا کر ایک یونیفارم نظام بینکنگ سیکٹر کو دیں۔ بینکنگ سیکٹرز کو آپشنز تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ 3 نظام بیک وقت نافذ کریں، کیونکہ ہر نظام کا کتابیں لکھنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ جب ہر نظام کا کتابیں لکھنے کا طریقہ مختلف ہوگا تو انٹرنیشنل فلو آف انفارمیشن نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو تینوں نظاموں کو ملا کر ان کے جو پروڈکٹس ہیں، جیسے ایک پروڈکٹ ودود صاحب نے پیش کیا، ایک ہم نے بھی پیش کیا، ان کو اکاؤنٹنگ بکس میں اس طریقے سے سامنے لانا ہوگا کہ آپ کا انفارمیشن فلو کا سسٹم ایز اٹ از جاری و ساری رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اسٹیٹ بینک اس ذمہ داری کو عوامی سطح پر لینے کے لیے سامنے آئے اور ڈائلاگ کا دروازہ کھولے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں ربا کے سلسلے میں جو مقدمہ سرد خانے میں ڈالا گیا ہے اس کو سامنے لایا جائے، اور ان 3 نظاموں کو سامنے رکھ کے گفتگو کی ابتدا کی جائے، اور دوسرے لوگوں سے کہا جائے کہ آپ اپنے نظام سامنے لائیے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی ایسا نظام سامنے آئے جس کو علماء۔ آئیے فاروق صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جس طرح ایک ملک لائک مطلب پاکستان، جو کنٹری لائک پاکستان، اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ دوسرے IMF سے یا دوسرے مطلب انٹرسٹ دے کر قرضہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ جب لون دیتی ہے تو اس پہ اگر انٹرسٹ نہیں لے گئی تو وہ کہاں سے، یہ کامن سوال ہے کہ وہ کس طرح پے بیک کریں گے۔ حکومت کے پاس تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ IMF سے قرضہ لے رہی ہے، ان کو انٹرسٹ دینا ہے، وہ سینٹرل بینک میں آتا ہے، اسی طرح لون کی مد میں آگے جاتا ہے، تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے، آپ کا یہ جو سوال ہے اس میں گہرائی اور گہرائی دونوں ہیں۔ یہ سوال متقاضی ہے کہ اس نظام کو روبہ عمل لایا جائے جو نظام وہ پروفٹ جنریٹ کرنے کا حامل ہو، اس میں کیپیسٹی ہو جس سے وہ پروفٹس الگ کر کے اس قرضے کو واپس کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ آئندہ قرضے سے بچا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہی کہا ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور اس دن کیا ہوا کہ دلی فال ہو گیا۔ قرض، لیکن غلطی تو وہاں سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سود تو ویسے ہی ہم اس کو حرام ہے، اسلام میں اس کو حرام قرار دی۔ جب ہم حرام چیز ایک لے رہے ہیں جس کی بنیاد ہی غلط ہے، ودود خان صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جس کی بنیاد ہی غلط ہے، تو جب اس کی امپلیمنٹیشن پھر صحیح کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں تو ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جو ہم قرض لے رہے ہیں یہ ہم کبھی بھی واپس نہیں کر سکیں گے اگر سودی نظام قائم رہا، یہ ہم کبھی واپس کر ہی نہیں سکتے۔ اس وقت بھی یہ کہ پرانے قرضوں پہ سود ادا کرنے کے لیے بھی ہم قرض اگلا قرض
تو اس کی دو وجہ ہیں. دیکھیے سود جو ہے، سود ہر چیز کی قیمت میں شامل ہے اس وقت. مینوفیکچرر جو ہے، فیکٹری جو لون لیتی ہے بینک سے، اس پہ جو قرض کے اوپر جو وہ انٹرسٹ پے کرتی ہے، وہ لمٹس جس کو کہتے ہیں، وہ لمٹ لیتے ہیں اپنا نہیں، بزنس. وہ اپنے گھر سے نہیں دیتی. وہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیٹ از کاؤنٹڈ ایز کاسٹ. انکم ٹیکس اتھارٹیز بھی اس کو کاسٹ الاؤ کرتی ہیں کہ یہ کاسٹ ہے. تو فرض کیجیے ایک چیز 1 لاکھ روپے کی بنتی ہے کاسٹ اس کی، اور 20,000 روپے اس نے اس پہ سود دیا ہے، تو وہ کہے گا میری کاسٹ 1,20,000 ہے. تو وہ جو ہول سیلر کو بیچے گا وہ 1,20,000 کے اوپر پروفٹ کے ساتھ بیچے گا. اب جو ہول سیلر ہے وہ بھی بینک سے لے رہا ہے لون، اور وہ بھی اس میں اپنی وہ جو انٹرسٹ دے رہا ہے وہ اس میں ایڈ کرے گا. تو ایٹ ایوری اسٹیج آف ٹرانزیکشن interest is added to the cost. If you remove this cost, then the prices will fall considerably. And if you can provide interest-free finance, usne Margaret Kennedy, Dr. Margaret Kennedy, German economist ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انٹرسٹ اینڈ انفلیشن فری منی، یہ کتاب کا ہیڈنگ ہے. اس میں لکھا ہے اس نے دیٹ دی ریجن ہو انٹروڈیوسز دس انٹرسٹ فری فائنینس will prosper tremendously. کیوں؟ کیونکہ جو اس کی مصنوعات ہیں ان کی کاسٹ کم ہوگی، اور گلوبل مارکیٹ میں that country would be able to sell all its goods at competitive prices. تو جب تک ہم یہ ایلیمنٹ ہمارے اکانومی میں رہے گا، ابھی بھی لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کریں. میں کہتا ہوں جس چیز کو کم کرنے سے فائدہ ہے اسے ختم کرنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. انٹرسٹ ریٹ کو ختم کر دینا چاہیے. عبدالودود خان صاحب کہہ رہے تھے بالکل کم نہیں بلکہ ختم کر دینا چاہیے. اس پہ بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر لیں گے ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں.